السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ حدیث کی کتابوں سے یہ ذخیرہ تیار کیا ہے۔ اس میں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں، اس میں اعمال کو نکھارنے والے اصول ہیں، اور تزکیہ نفس کی بہت ساری تدبیریں بتائی گئی۔ لہٰذا ہر بھائی اور بہن کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے، پڑھے، غور کرے اس پر اور عمل کرے۔ اور اسی طرح سے یہ کتاب خطبائے مساجد اور ائمہ کرام کے لیے بہترین تحفہ ہے، تاکہ وہ اپنے خطبات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کر سکیں، اپنے دروس کو قرآن و سنت سے منور کر سکیں۔ اور ہم سب کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس ذخیرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا پچھلے مختلف دروس میں، اور آخری جو درس تھا اس میں ہم نے غریب، مسکین اور محتاج اور ان کا جو مقام ہے اور ان کی جو حیثیت ہے اس بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ ہمارے ہاں مختلف لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے کے مختلف پیمانے ہیں۔ کبھی عزت، دولت کے ذریعے سے ہم متعین کرتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معزز اور محترم، یا کبھی اس کے عہدے کے ذریعے سے، جس کی پوزیشن اونچی، جس کا کام بڑا، وہی آنریبل، وہی محترم اور معزز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی شریعت میں عزت کا یہ معیار نہیں رکھا گیا۔ اسلامی شریعت میں عزت اور احترام کا معیار کچھ ایسے رکھا گیا جس میں امیر، غریب، عہدیدار، مشہور اور گمنام سب حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے ایمان اور عمل کے ساتھ، اس کا تعلق انسان کی سیرت و کردار کے ساتھ، اس کے اخلاق کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اور یہ غریب میں بھی ہو سکتی ہے، امیر میں بھی، یہ گمنام میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک مشہور میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے گا وہی معزز اور محترم ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم میں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے کہ ریاض الصالحین میں ہر باب، ہر چیپٹر کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور مختلف احادیث ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو مختلف آیتیں ہیں، اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 بہت مشہور آیت، اس کا تذکرہ کس انداز سے کیا گیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ان کی زبانیں زمزمہ سنج رہتی ہیں، اور وہ کوئی کام ایسا نہیں ہونے دیتے جو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بننے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ کے قریب یہ لوگ رہیں، آپ ان سے قریب رہیے۔ یہ دراصل متقی لوگ ہیں، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ایسے نہ ہو تو ظاہری طور پر دولت میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر اخلاق نہ ہو، کردار نہ ہو، تو اس کی دولت، اس کا پوسٹ، اس کا منصب کوئی کام کا نہیں۔ زمانے عرب میں مشرکین کو یہی تو دعویٰ تھا کہ ہم معزز اور محترم ہیں، اور آپ کے اطراف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ معمولی قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہٹائیے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات سنیں۔ کس کو وہ معمولی سمجھتے تھے؟ مثلا صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی کو، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس طرح کے صحابہ کو وہ سمجھتے تھے یہ عام لوگ ہیں، یا حقارت سے کہتے تھے یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم معزز، ہم محترم، ہم اونچے درجے کے لوگ، بھلا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بات ہمیں سنائیں، ان کو ہٹائیے یہاں سے، جب ہم آئیں یہ نہیں آئیں ہمارے سامنے تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی کہ نہیں، آپ ان پیٹ بھروں کے ساتھ نہیں ٹائم ویسٹ کیجئے، یہ جو لوگ صبح اور شام اللہ کی یاد میں آپ سے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں، ان کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ ان کی فضیلت بتائی گئی، ان کا مقام و مرتبہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم حدیث نقل کی گئی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک خادمہ تھی سمجھ لیجئے مسجد کی، وہ اپنی والنٹیرلی شوق سے مرضی سے مسجد کی صفائی وغیرہ کر دیا کرتی تھیں، عام سی عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ رات کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تیاری کیے، جنازہ وغیرہ پڑھا کر اس کو دفن کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دکھائی نہیں دی، وہ روٹین کے مطابق نہیں آئی، تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے نہیں پسند کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، یوں لگتا ہے کہ اس کو انہوں نے معمولی سمجھا، یعنی معمولی سی عورت ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دی جائے رات میں۔ نیت تو ان کی اچھی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا اس کی قبر بتاؤ۔ آپ گئے اس کی قبر پر اور جا کر آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی، اگر قبر تازہ ہو، ابھی ابھی تدفین ہوئی ہو، تو نماز جنازہ اگر کسی کی چھوٹ گئی تو اس پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ کسی کو حقیر اور کم نہ سمجھیے، نہیں معلوم اللہ کی نظر میں کون معزز اور محترم ہے۔ دنیا کے اپنے پیمانے یہ ظاہری پیمانے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی نظر میں کون معزز اور محترم ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں؟ جس کو ہم عام سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت خاص ہو۔ جیسے ایک اور حدیث اس کے اندر بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ظاہری حالت بہت بوسیدہ اور معمولی لگتی ہے، یعنی بال اٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی معمولی ہیں، اور اگر کہیں وہ جائیں تو ان کو عزت اور احترام سے لوگ گھر کا دروازہ کھول کر نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ عام سے لوگ ہیں، کون گھر میں آنے دے گا، ان کو ہٹا دیے جائیں گے۔ مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کی قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے وہ بات کو پوری کر دے گا۔ اس لیے ظاہری حالت دیکھ کر کسی کو آپ کم نہ سمجھیے، اور دولت دیکھ کر کسی کو معزز نہ سمجھیے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور جو باب ہے اس کے اندر یتیم، کمزور اور مفلوک الحال جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ مالی طور پر یا کسی اور اعتبار سے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ عزت احترام کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری نزدیک وہ کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہو سکتا ہے کہ ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر رہا ہو، جیسے سورہ کہف میں کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، آپ سے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان کے قریب رہیے۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، آپ چھوڑیے ان کو، جانے دیجیے ان کو، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، تقویٰ ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق ہے۔ اگر اخلاق نہ ہو، دولت لے کر کیا کریں گے آپ؟ یا اسی طرح سے وہ پوسٹ، وہ منصب، وہ عہدہ جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جو ظلم و ستم کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اس کو آپ کیسے معزز سمجھیں گے؟ اس کو کیسے محترم سمجھیں گے؟ جس کے حاصل کرنے میں اور حاصل کرنے کے بعد اس کے استعمال کرنے میں آدمی اللہ تعالیٰ
کہ جو احکام ہیں، ہدایتیں ہیں، اس کو سامنے نہ رکھے، وہ کیسے معزز ہو سکتا ہے، وہ کیسے محترم ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم تو وہ ہے جو اللہ کے دین کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ جیسے اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی ایک عام صورت جو ہم نمازوں میں کثرت سے پڑھتے ہیں، سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، کبھی اس پر آپ نے غور بھی کیا کہ اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یتیم، orphan جو ہے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو دھکے دے کر باہر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو غریب ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ معمولی چیز بھی نہیں دیتے اس کو۔ یہ مومنانہ انداز نہیں ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان ڈسٹنس کم ہے، مسافت اور فاصلہ کم ہے، اسی طرح قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص ایسے ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی یتیم کی لک آفٹر کرنے والے کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ انت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ غریب، یتیم اور تنگ دست کی مدد کرنے والے کا مقام کتنا اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جتنا کم فاصلہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس یتیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے کھڑا کر دے گا، کیونکہ اس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی تھی، یتیموں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا اس کے اندر۔ ہاں، مسکین کے بارے میں یہ نہ سمجھیں، جیسے کہا گیا لیس المسکین یطوف علی الناس تردہ اللقمہ واللقمتان، وہ آدمی فقیر کنگال نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں پر چکر لگائے اور لوگ اس کو ایک لقمہ دو لقمے دے کر ترخا دیں، اور اس کو احساس تک بھی نہ ہو کہ وہ اپنی روٹین بنایا ہوا ہے۔ بعض جیسے ہمارے ہاں بھی مانگنے والوں کی مختلف قسمیں ہیں، ایک واقعی ضرورت مند ہے، اور بلکہ دیکھا گیا کہ جو واقعی جینیون ضرورت مند ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے سامنے مانگنے کی ہمت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ پیشہ ور لوگ بھی ہیں، ان سے چوکن نہ رہیے کہ وہ بطور پیشے کے مانگنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سہولت بھی ہے، مگر وہ اس کو بھی اپنا ایک جاب بنائے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک خوشخبری بھی سنائی اس آدمی کے لیے جو کسی تنگ دست، ضرورت مند، بیوہ، ویڈو یا اس طرح کی کوئی اور ہو، اگر اس کے لیے کوئی محنت کر کے کچھ پیسہ اس کو دیتا ہے، کوئی اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا مقام کتنا ہے؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ اس کا ثواب اتنا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، غریب کے لیے کوئی مدد کر کے اس کو پیسہ دے رہا ہے، کوئی مدد کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے فی سبیل اللہ۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، کئی طریقوں سے جہاد آدمی کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہے مثلا آپ کی فیملی میں کوئی غریب ہے، آپ محنت کر کے خود کما رہے ہیں اور اپنی کمائی کا ایک حصہ اس غریب کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، تو آپ گویا جہاد کر رہے ہیں، ثواب بھی اسی طرح کا آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی ایسی بیوہ عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے ہاں بچے ہیں مثلا، کمانے والے کوئی نہیں ہیں، آپ اپنی کمائی سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ گویا جہاد کر رہے ہیں۔ ثواب اتنا آپ کو دیا جائے گا کہ اس کمزور عورت پر، غریب اور تنگ دست عورت کی آپ ہمدردی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر انداز سے لک آفٹر کر سکے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اس حدیث کو ہمارے معززین دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں، یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میرے اور آپ کے لیے فائنل اتھارٹی ہیں، یہ معیار حق و باطل ہے، یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان نورانی تعلیمات میں دیکھ سکیں، جانچ سکیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، وہ کھانا ولیمے کا بہت برا کھانا ہے۔ ولیمہ بہت برا کھانا ہے۔ کون سا؟ یمنعها من یأتیها ویدعا الیہا من یأباہا، یعنی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، مگر دنیاوی رینک اور پوزیشن کی وجہ سے ان کو آپ جا جا کر کارڈ دے رہے ہیں، رقعہ دے رہے ہیں، انویٹیشن لیٹر دے رہے ہیں ان کو کہ آپ تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے، اور جو ضرورت مند ہے، مجبور اور محتاج ہے، اس کو دھکے مار کر دور کیا جاتا ہے۔ اس کھانے کو برا کھانا کہا گیا کہ آپ نے غریب کا دل توڑا، ضرورت مند کو دھکے مار کر باہر کیے۔ کہ آپ کی دعوت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب آئے گا تو میری توہین ہوگی، ضرورت مند آئے گا اور کھائے گا تو میرے کھانے میں کوئی کمی آ جائے گی یا میری عزت میں فرق آ جائے گا، اس لیے غریب کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ امیروں کو دعوت میں نہ بلائیں، مگر غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، یتیم مجبور ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایسے خوشی کے موقع پر جہاں آپ معززین امیروں کو بلاتے ہیں، وہیں پر کچھ غریبوں کو بھی اسی عزت کے ساتھ بلائیے، ان کو بھی رقعہ دیجیے، ان کو بھی انویٹیشن لیٹر دیجیے، تاکہ اسے محسوس ہو کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں انسان سمجھتے ہیں۔ جس طرح اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی باقاعدہ مدعو کیا جا رہا ہے، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے لیے ان کی دعائیں بہت بڑا ذریعہ بن جائیں گی کامیابی کا، برکت کا، خیر کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معاشرے میں کمزور حیثیت دی جاتی ہے، اس کا کتنا مقام دیا۔ بیٹیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کوئی لڑکیوں کے بارے میں آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان کی بہتر تربیت کرے آزمائش کے باوجود، تو اس کے لیے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ بن جائیں گی۔ گویا یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، یہ جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرما دیا۔ اب اس کی اگر عزت کریں ہمارے لیے جنت، نہ کریں تو پھر ہمارے لیے اس کا خسارہ، گھاٹا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے بچیوں کو کمزور یا حقیر نہ سمجھا جائے، جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بیٹا ہو تو آپ بڑی خوشی مناتے ہیں اور بیٹی ہو تو اللہ کی مرضی، یعنی بیٹا آپ کی مرضی اور بیٹی ہو تو اللہ کی مرضی، اور اس کے لیے آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کمزوروں کو اور اسی طرح نادار لوگوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی ہمیں جو روزی دے رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے دے رہا ہو۔ جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے، فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کو بار بار نظر میں لائیے، توجہ دیجئے اس حدیث پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہے کہ شاید گھر کا جو کمزور لڑکا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر خیر و برکت کے دروازے کھولا ہوا ہو، رحمت کی بارش اسی کمزور بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہو۔ تو اس لیے ظاہری حالت میں دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زیادہ کمزور ہیں اور میں زیادہ طاقتور ہوں۔ سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے، سب کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ امیر کو بھی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کیجیے، غلط معاشرتی رسم و رواج اس کا قلع قمع کیجیے، اس کا بائیکاٹ کیجیے غلط چیزوں کا۔ اس کے بعد ایک اہم باب شروع کیا گیا اور وہ ہے خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی۔ دیکھیے اسلام چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، مگر اس میں بھی لیولز رکھے گئے، درجات رکھے گئے۔ خواتین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ سورہ نساء کی جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 19،
ہر بھائی اور بہن اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی باپ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کرے، کوئی بھائی اپنی بہن پر ظلم نہ کرے، کوئی بیٹا اپنی ماں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے ساتھ معروف کا معاملہ کرو، خیر کا، بہتری کا، حسن سلوک کا۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، مگر کل قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہریں گے، ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کوئی مرد عورتوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کیونکہ یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے، یہ رسول رحمت کی تعلیمات کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نورانی تعلیمات میں عورتوں کے حقوق متعین کیے گئے، ان کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا غلط سلوک لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا سبب بن جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتے، بہتر معاملہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری اور آپ کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بننے والا ہے، اس سے بچیں۔ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت دی کہ آپ کی جو یہ ہدایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ تم بہتر سے بہتر سلوک کرو، حتیٰ کہ اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار بھی دکھائی دے تو یہ اس کی نیچر ہے، اور اس کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے تم اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کی طبیعت کے مطابق ہوگا، کمی بیشی تو ہو سکتی ہے انسانی زندگی کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ کیسے تم گوارا کرتے ہو کہ اپنی بیویوں پر ظلم کرو، ہاتھ چلاؤ، مارو، پٹائی کرو، اور پھر اس کے بعد انہی کے ساتھ رہو؟ یہ انسانی غیرت کے خلاف، یہ مروت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے آپ نے کہا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی بات تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو بھی نظر میں رکھو، تاکہ جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے۔ آپ کی جو آخری ہدایات تھیں دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے، ان میں سے ایک اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو با اخلاق ہو، اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔